بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تخصص فی الحدیث سال اول، کتاب منہج النقد فی علوم الحدیث، لیکچر نمبر 32، باب سادس، فصل ثانی ہے انقطاع سند کی اہم اقسام۔ تو آج کی گفتگو حدیث معلق سے ہے۔ تو معلق کی تعریف اصطلاحی یہ ہے کہ وہ حدیث جس کے سند کے شروع یعنی ابتدا سے ایک یا ایک سے زائد راوی مسلسل حذف کیے گئے، خواہ پوری سند ہی کیوں نہ حذف کی گئی ہو، تو اسے معلق کہتے ہیں۔ لغوی وجہ، معلق اس چیز کو کہتے ہیں جو چھت سے لٹکی ہوئی ہو اور زمین سے منقطع ہو، یعنی اوپر سے لٹکی ہوئی ہو نیچے سے نہ ہو۔ کیونکہ سند کا ابتدائی حصہ حذف ہوتا ہے، اس لیے یہ نیچے سے کٹی ہوئی ہوتی ہے اور اوپر سے معلق معلوم ہوتی ہے۔ تعلیق کے اسباب اور مقاصد، حدیث کو بیان کرتے وقت اختصار مقصود ہوتا ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی تعلیق ہے کہ اس کی پوری سند کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ اختصار کیا جائے کہ پوری سند بیان کرنے میں جو وقت لگے گا یا وہ اتنی لمبی بحث ہو جائے گی، اس سے مختصر ڈائریکٹ قول رسول، فعل رسول علیہ الصلوۃ والسلام یا جو بھی متن ہے اس کو بیان کیا جائے۔ نمبر 2، باب کے موضوع پر استدلال کو تقویت دینا، یعنی امام بخاری جو ہے بعض دفعہ معلق روایات لاتے ہیں تو وہ جو چیپٹر قائم کرتے ہیں باب، اس کو تقویت دینا مقصود ہوتا ہے، جبکہ وہ حدیث مصنف کے قائم کردہ سخت شرائط پر نہ اترتی ہو۔ معلق کا حکم اور صحیحین کا استثناء، عام حکم یہ ہے کہ حدیث معلق مردود یعنی ضعیف ہوتی ہے کیونکہ معذوف راوی کی حالت معلوم نہیں ہوتی، تاہم اگر تعلیق کسی ایسی کتاب میں واقع ہو جس کی صحت تسلیم شدہ ہو، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، تو اس کا حکم الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ صیغہ جزم جیسے قال، حدث، روا اور ذکر، تو یہ صیغہ معلق عنہ تک حدیث کی صحت کا جزم ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی سے جزم ہو تو مطلقاً صحیح ہے، اگر صحابی کے بعد کسی سے جزم ہو تو دیگر رجال کی تحقیق پر موقوف ہوگا۔ اس کی مثال صحیح بخاری سے صحیح مثال ہے کتاب الصوم کی، قال صلۃ عن عمار من صام یوم شک فقد عصى ابا القاسم، تو یہ معلق صحیح کی مثال ہے۔ اور دوسری ہے مثال ضعیف کتاب الزکوٰۃ میں، قال طاؤس قال معاذ بن جبل لأہل الیمن، تو یہاں طاؤس کا سماع حضرت معاذ بن جبل سے نہیں ہے، لہذا یہ منقطع ہے۔ صیغہ تمریض، رویہ، یذکر، یحکا، یقال، یہ صیغہ صحت کی کا حتمی حکم نہیں دیتا، یہ صیغہ صحت اور ضعف دونوں قسموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو صحیح کی مثال یذکر عن عبداللہ ابن صائب، تو یہ حدیث صحیح مسلم میں موصولاً موجود ہے، تو یہ صحیح ہے۔ ضعیف کی مثال کتاب الوصایا میں ہے، وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی وسلم قضى بِالدَّيْنِ قبل الوصیہ، تو اس کی سند میں حارث الاعور جو ہے وہ ضعیف ہے۔ ابن حزم ظاہری کی غلطی کا رد، ابن حزم نے صحیح بخاری کی حدیث آلات غنا کہ لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحر والحریر والخمر والمعازف، تو اس کو ضعیف قرار دیا۔ امام بخاری نے اسے قال ہشام عمار، قال ہشام بن عمار سے روایت کیا،
اور منقطع سمجھ کر۔ تو حافظ ابن صلاح نے ابن حزم کا رد کیا کہ اس میں انقطاع نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری نے ہشام بن عمار سے ملاقات کی اور سما کے فرمایا۔ یہ حدیث دیگر کتب حدیث میں صریح اور صحیح سند سے موصولاً مرفوع ہے۔ صحیحین میں اس طرح کے سیغے قادح یعنی نقصان دہ انقطاع میں شمار نہیں ہوتے۔ معلقات پر تصنیف۔ امام ابن حجر نے صحیح بخاری کی معلقات کو موصول کرنے کے لیے ایک عظیم الشان کتاب تعلیق التعلیق مرتب فرمائی ہے۔ صحیح مسلم میں صرف 12 معلقات ہیں اور وہ سب بھی صحیح اور دیگر طرق سے موصول ہیں، جبکہ بخاری میں تعلیقات زیادہ ہیں۔ دوسری بحث ہے حدیث معدل کے بارے میں۔ لغوی معنی ہے یہ لفظ اعدلہ سے ماخوذ ہے، یعنی کسی کو عاجز یا تھکا دینا۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ حدیث جس کے سند میں سے ایک ہی جگہ سے دو یا دو سے زیادہ راوی مسلسل ساکت اور حذف ہو جائیں۔ معلق اور معدل میں نسبت عموم خصوص من وجہ ہے۔ ایک اجتماعی مادہ ہے اور دو افتراقی مادے، کہ اگر سند کے آغاز سے مسلسل دو یا دو سے زیادہ راوی حذف ہوں تو وہ معلق بھی ہے اور معدل بھی ہے، اس میں دونوں جمع ہے۔ افتراق یہ ہے کہ سند اگر سکوت سند کے درمیان یا آخر سے ہو تو وہ صرف معدل ہوگا، معلق نہیں، کیونکہ معلق یہ ہے کہ شروع سے وہ حذف ہو، تو یہ مادہ افتراقی ہے۔ معدل کی اہم امثلہ۔ امام مالک کی حضرت معاذ بن جبل سے روایت عن مالک عن معاذ بن جبل آخر ما اوصانی بھی رسول اللہ۔ تو امام مالک اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے درمیان دو سے زائد روات ساکت ہیں۔ امام مالک کی بلاغی روایت ان مالک انہ بلغہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال استقیموا ولن تحسوا، اس میں بھی تابی اور صحابی دونوں ساکت ہیں، لہذا یہ بھی معدل اور معلق بھی ہے۔ امام حاکم نیشابوری کا خاص قول۔ امام حاکم نے معدل کی ایک اور نوع بیان کی ہے کہ راوی کسی حدیث کو تابی پر موقوف کر دے، مرفوع نہ کرے، جبکہ وہی حدیث دیگر طرق سے مرفوع آئی ہو، تو یہ بھی معدل ہے۔ امام ابن صلاح فرماتے ہیں یہ قول انتہائی جید اور خوبصورت ہے، کیونکہ تابی پر موقوف کرنے سے صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا اسقاط لازم آتا ہے، جو کہ معدل کا مفہوم ہے۔ لہذا یہاں بھی صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ذکر ساکت کر دیا، لہذا اس پر بھی معدل کی تعریف ساکت آ رہی ہے۔ تیسری بحث حدیث مدلس کے بارے میں ہے۔ تو لغوی تعریف، التدلیس کا لفظ الدلس تاریکی اور روشنی کے اختلاط سے مشتق ہے۔ حدیث میں اس سے مراد سند کے عیوب کو چھپانا اور پوشیدہ رکھنا ہے۔ تدلیس کی اقسام۔ تدلیس کی چند اقسام ہیں، یعنی 4 قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ تدلیس الاسناد، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ تدلیس الاسقاط، اپنے معاصر یا شیخ سے وہ حدیث بیان کرنا جو اس سے نہ سنی ہوئی ہو، اور لفظ عن یا قال استعمال کرنا تاکہ سماع کا وہم ہو۔ اگر صریح لفظ سے جیسے حدثنا کہے تو وہ کذاب بن جائے گا۔ دوسری قسم ہے تدلیس التسویہ، یہ بدترین قسم ہے کہ راوی جو ہے وہ اس حدیث میں کیا کرتا ہے کہ اپنے شیخ کے ثقہ سے روایت کرتا ہے، پھر اس کے اوپر والے ثقہ کے درمیان ضعیف کو حذف کر دیتا ہے۔ اس کا معروف راوی کیا ہے؟ بقیہ بن ولید اور ولید بن مسلم۔ چوتھی قسم ہے تدلیس الانقطاع، قطع، روایت کا سیغہ ہی کاٹ دینا، مثلا صرف الزہری کہہ کر خاموش ہو جانا۔
چوتھی قسم ہے تدلیس العطف، ایک شیخ سے تحدیث سن کر اس پر دوسرے ایسے شیخ کا عطف کرنا جس سے وہ حدیث نہ سنی ہو، جیسے حشیم بن بشیر کا عمل، تو یہ تدلیس الاسناد کی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے تدلیس الشیوخ، تو ابتدائی طور پر دو قسمیں، تدلیس الاسناد اس کی 4 قسمیں، اور دوسری ہے تدلیس الشیوخ۔ اپنے شیخ کا نام، کنیت، نسبت یا صفت بیان کرنا جس سے وہ معروف نہ ہو تاکہ اس کی شناخت چھپ جائے، جیسے خطیب بغدادی کا اپنے شیوخ کے ساتھ ترجمہ۔ تدلیس اور روایت مدلس کا حکم۔ تدلیس اسناد کا حکم شدید، مکروہ اور مذموم ہے۔ امام شعبہ نے فرمایا التدلیس اخو الکذب، کہ تدلیس جھوٹ کا بھائی ہے۔ اور روایت کا حکم یہ ہے کہ جمہور محدثین کے نزدیک اگر مدلس ثقہ اور عن یعنی عن اور قال سے روایت کرے تو یہ مردود ہے، اور اگر مدلس ثقہ صراحت سمیت و حدثنا سے روایت کرے تو وہ مقبول اور متصل مانی جائے گی۔ چوتھی بحث ہے المرسل الخفی۔ تو معتمد تعریف وہ حدیث جسے راوی ایسے شخص سے روایت کرے جس کا ہم اثر تو ہو لیکن اس سے سماع یا ملاقات نہ ہو، یعنی راوی کا ہم اثر سے روایت کرنا لیکن اس ہم اثر سے نہ ملاقات ہے راوی کی، نہ اس سے سماع ہے۔ اس کی مثال ہے روایت یونس بن عبید عن نافع عن ابن عمر مطل الغنی ظلم، کہ غنی کا قرض واپس نہ کرنا یا حق نہ دینا یہ ظلم ہے۔ تو یونس اور نافع ہم اثر ہیں، لیکن ائمہ نقد بخاری، احمد اور ابن ماجہ یا ابن معین کے نزدیک یونس کا نافع سے سماع ثابت نہیں ہے، تو یہ مرسل خفی ہے۔ تدلیس اور مرسل خفی کا میں فرق۔ مدلس یا مدلس راوی، مدلس اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی اس سے روایت کرے جس سے اس کا سماع یا ملاقات ثابت ہو۔ اس میں سماع کا قصداً ایہام یعنی پردہ پوشی ہوتی ہے، اور مرسل خفی راوی اس سے روایت کرتا ہے جو اس کا صرف ہم اثر ہوتا ہے، ملاقات ثابت نہیں ہوتی، ملاقات اور سماع دونوں ثابت۔ اس میں قصداً ایہام نہیں ہوتا بلکہ محض روایت نقل کی جاتی، جبکہ مدلس راوی جو ہے وہ ایسے سے روایت کرتا ہے جس سے ملاقات وغیرہ ثابت ہے۔ مرسل خفی کی معرفت کے ضوابط۔ نمبر 1، ائمہ نقد کی نص یا تواریخ سے عدم ملاقات کا ثبوت، کہ ائمہ نقد کہیں گے کہ ملاقات نہیں ہے۔ راوی کا خود اقرار کرنا کہ اس نے فلاں سے سماع نہیں کیا۔ 3، دیگر طرق سے سند میں راوی کا اضافی واسطہ ظاہر ہونا، تو ان میں سے کوئی امر ظاہر ہو جائے تو اس کے ذریعے ہم مرسل خفی کو پہچانیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے اسباب و نتائج اور مستشرقین کے اعتراض کا رد۔ اہم نتائج۔ محدثین کا منہج انتہائی جامع اور باریک بیانہ ہے، انہوں نے انقطاع کی ہر صورت ظاہر و باطن کو قواعد میں مدون کیا۔ مستشرقین کے باطل زعم کا ابطال۔ مستشرقین کا خیال تھا کہ محدثین صرف ایک دور میں روات کی ہونے والی توالی زمن کو دیکھ کر اتصال کا حکم لگا دیتے ہیں، تاہم تدلیس اور مرسل خفی کی بحثیں اس بات کا روشن ثبوت ہیں کہ محدثین نے صرف ہم اثر ہونے کو کافی نہیں سمجھا بلکہ سماع، لقاء اور مجالست کی تحقیق کو بھی شرط قرار دیا، لازمی شرط قرار دیا۔ یہ آج کی ہماری گفتگو ہے۔ اب آئیں گے متن کی طرف۔
یہ آج ہماری گفتگو معلق سے شروع ہوگی. فرماتے ہیں کہ محدثین حدیث کو اکثر جو ہے وہ معلق ذکر کرتے ہیں، خصوصاً تصنیفات میں. تو اس سے مقصد جو ہے وہ اختصار ہوتا ہے کہ احادیث کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے، یا پھر مقصد کیا ہوتا ہے کسی موضوع پر استدلال کرنا، اور ایسی حدیث کے ساتھ جو ان کی کتاب کی شرط میں داخل نہیں ہوتی. حدیث معلق وہ ہے کہ جس کی سند سے ابتدائی حصہ حذف کر دیا جائے، چاہے وہ معذوف ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، علی سبیل التوالی لگاتار، یا ولو فی آخر سند، اگرچہ آخر سند سے بھی ہو. تو واحد اور اکثر جو ہے اس میں معدل بھی آئے گی، اور علی سبیل التوالی سے جو ہے وہ اس کو خرج بھی ما اذا حذف بعض وابقى البعض، کہ بعض کو حذف کیا اور بعض کو باقی رکھا تو یہ پھر خارج ہو جائے گی. تو اس وقت پھر اس میں منقطع بھی داخل ہو جائے گی، تو یہ معلق نہ رہے گی. اسے معلق اس لیے کہا گیا کہ اس کا اول جو ہے وہ اس شے کی طرح ہے جو مقطوع عن الارض ہوتی ہے، اور موصول من الاعلی بالسقف، یعنی چھت کے ساتھ جڑی ہوئی اور زمین سے کٹی ہوئی، یعنی لٹکی ہوئی شے کی طرح. تو معلق کا حکم یہ ہے کہ یہ مردود ہے، جس طرح منقطع کا حکم ہے، اس لیے کہ جو سند سے حذف کیا راوی وہ مجبور ہے. مگر یہ کہ اس کتاب میں یہ معلق پائی جائے جس کی صحت کا التزام کیا گیا ہے، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، کہ علماء نے ان کے تعلیقات کو جو ہے وہ موصولاً ذکر کیا ہے، اور جو ہے وہ یہ کتابیں جو ہے وہ حکم المعلق پہ صحیح ہیں، صحیح ہیں میں معلق کا حکم. تو بخاری کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کہ بخاری کی جو حدیث تعلیقاً ہیں، اگر وہ صیغہ جزم سے ہیں، جیسے قال فلان، حدث، روا، ذکر، یا اس صیغے کے ساتھ ہیں جو صیغہ جزم نہیں ہے، جیسے رویہ عن فلان او او عن او یقال، اسے صیغہ تمریز کہتے ہیں. تو قسم اول ہے، یعنی صیغہ جزم کے ساتھ معلق ہے، تو اس کو جو ہے وہ حکماً حدیث سے صحیح مانا گیا ہے کہ اس میں نسبت جو ہے وہ امام بخاری کے نزدیک اس کی صحت جو ہے وہ ثابت ہے. تو پس جس پر جزم کریں گے وہ یا جزم تو نبی اسلام سے ہوگا یا صحابی سے ہوگا، تو وہ صحیح ہے. اور بہرحال وہ معلق جسے صیغہ جزم سے روایت کریں لیکن وہ صحابی کے علاوہ ہو، یعنی تابعی وغیرہ پر، تو اس کی صحت کا حکم نہیں ہوگا مطلقاً، بلکہ اس میں توقف کیا جائے گا غور و فکر کے لیے، جہاں تک کہ اس کے رجال ظاہر ہو جائیں، اور اس کے علاوہ میں جو ہے وہ صحت کی شرط نہیں ہے. لہذا اس میں حدیث صحیح اور غیر صحیح ساری ہر طرح کی انواع ہیں. اب معلق صحیح جو ہے اس کی مثال روزے کے بارے میں، صلہ قال صلہ عن عمار من صام یوم شک فقد عصا ابا القاسم، جس نے یوم شک کا روزہ رکھا اس نے نبی علیہ وسلم کی مخالفت کی. تو یہاں صلہ سے مراد ہوا ابن ظفر ہیں جو فضلاء تابعین میں سے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کو امام ترمذی وغیرہ نے صحیح قرار دیا. ضعیف کی مثال، یعنی ضعیف معلق کی مثال، کتاب الزکوٰۃ میں قال طاؤس قال معاذ بن جبل لاہل الیمن، کہ حضرت طاؤس جو ہے
یہ تابعی ہیں، اور یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اہل یمن سے فرمایا کہ ایتونی بعرض ثیاب خمیس او لبیس فی الصدقہ. تو یہ زکوٰۃ کے اموال کے متعلق انہوں نے گفتگو نقل کی حضرت معاذ بن جبل کی. تو اس میں سند جو ہے اس کی طاؤس تک ٹھیک ہے، لکنہ لم یسمع من معاذ، لیکن طاؤس تابعی جو ہیں ان کی ملاقات حضرت معاذ سے نہیں ہے، تو لہذا یہ سند منقطع ہوگی اور یہ حدیث جو ہے وہ غیر صحیح ہوگی. تو حضرت معاذ ابن جبل کا اہل یمن سے فرمانا کہ مجھے زکوٰۃ میں باریک کپڑوں یا لباس کی صورت میں مال دے دو، یہ جو ہے وہ باب الزکوٰۃ میں یہ حدیث ضعیف ہے، طاؤس کی ملاقات نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس وضاحت سے ظاہر ہو گیا علی بن حزم ظاہری کی خطا فی ردہ لحدیث البخاری، حدیث بخاری کے رد میں جو خطا کی ہے ابن حزم کی ظاہر ہو گئی کہ ابن حزم نے کہا کہ حشام بن عمار نے کہا، اور انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی صدقہ بن خالد نے، اور وہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عطیہ بن قیس الکلابی، اور وہ عبد الرحمن بن غنم الاشعری، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو عامر الاشعری اور ابو مالک الاشعری سے روایت کرتے ہیں واللہ ما کذبنی سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اللہ کا قسم انہوں نے مجھ سے جھوٹ نہیں کہا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ، کہ البتہ میری قوم میں ایسے لوگ ہوں گے، ضرور ہوں گے جو زنا کریں گے، یستحلون الحرہ، اور ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں. تو ابن حزم نے یہ گمان کیا کہ امام بخاری نے اس روایت کو جو روایت کیا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بخاری نے جو کہا حشام بن عمار، تو یہ منقطع سند ہے اور ضعیف ہے. تو اس کا جو ہے وہ واستراح ابن حزم الی ذلک من اجل تقریر مذہب الفاسد فی اباحۃ الملاہی، اور ابن حزم نے یہ موقف اس لیے اختیار کیا تاکہ لہو لعب اور موسیقی کے جواز پر اپنے نظریے کو وہ ترویج دے سکے، اسے ثابت کر سکے. وزعمہ انہ لم یصح فی تحریمہا حدیث، کہ لہو لعب یعنی آلات موسیقی کی مذمت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. لیکن قال ابو عامر ابن صلاح فی شرحہ لصحیح مسلم، اور ابن صلاح نے اپنی شرح صحیح مسلم میں فرمایا آدھا خطا من وجوہ، یہ قول جو ہے وہ خطا ہے کئی وجوہ سے. ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انہو لا انقطاع فی ھذا اصلا من جہت بخاری، اس میں انقطاع نہیں ہے کہ امام بخاری کی شام سے سماع بھی ہے اور ملاقات بھی ہے. دوسرا یہ کہ یہ حدیث بعین ہی سند متصل کے ساتھ صریح لفظوں کے ساتھ امام بخاری کی سند کے علاوہ بھی موجود ہے. تیسرا یہ کہ اگر یہ انقطاع بھی ہو تو یہ اس قسم کا ہے کہ جو غیر قاطع ہے. یعنی یہ اس حدیث کی سند میں کوئی عیب لگانے والا نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں ائمہ نے اپنی عادت اور شرائط جو قائم کی ہیں وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ان کتابوں میں صحیح حدیثیں ذکر کریں گے.
تو اس لیے، اور وہ کسی حدیث کو بغیر قطعی ثبوت کے وہ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسری قسم جو معلق ہے بخاری کے نزدیک، جس میں صیغہ جزم نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ حکم صحت کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں صحیح اور ضعیف دونوں طرح کی حدیثیں ہیں۔ صحیح کی مثال صحیح معلق کی قول بخاری کتاب الصلاۃ میں ہے کہ یذکر عن عبداللہ ابن صاحب قال قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون فی الصبح حتی اذا جاء ذکر موسیٰ و ہارون او ذکر عیسیٰ، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا تو اخذتہ صلعۃ فرکع، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سورہ مومنون 18 سپارے کا آغاز کیا، یہاں تک کہ ذکر موسیٰ اور ہارون میں پہنچے، یا ذکر عیسیٰ پر پہنچے تو اخذتہ صلعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی، تو اس پر آپ رکوع میں چلے گئے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے کہ اس کی بخاری کے علاوہ امام مسلم نے صحیح سند سے اس کی تخریج کی۔ ضعیف معلق کی مثال دیتے ہیں، کتاب الوصایا میں ہے کہ یذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ، یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت پر مقدم کیا، قضا بالدین قبل الوصیہ۔ اس کو امام ترمذی نے موصولا روایت کیا حارث الاعور عن علی، کہ حارث آور کی حضرت علی سے ملک روایت، اور حارث جو ہے وہ ضعیف ہے، تو لہٰذا یہ معلق جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ علماء نے تعلیقات بخاری کے بارے میں خوب اہتمام کیا اور اس میں کافی بحث کی، اور خوب اس میں مفصل تحقیقات کی، تو اس بارے میں جو ہے وہ امام ابن حجر اسقلانی نے سب سے جامع مفصل کام کیا، آپ نے ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام رکھا تعلیق التعلیق۔ اور بہرحال جو تعلیقات مسلم ہیں تو ان کے بارے میں ہے کہ ان سے بحث کر دی گئی اور ان سے فراغت حاصل کی گئی، اور وہ ساری کی صحت جو ہے وہ ثابت ہو گئی، اور حافظ ابو علی الغسانی نے پہلے ان کی تعداد 14 بتائی، پھر ان کے بعد امام ابن صلاح نے تحقیق کر کے جو ہے وہ اپنی شرح صحیح مسلم میں ان کی تعداد کو 12 بتایا، کہ صرف 12 حدیث بخاری مسلم میں جو ہے وہ معلق ہے۔ پھر اس کے بعد امام ابن صلاح نے فرمایا کہ ان معلق روایات کی موجودگی سے امام صحیح مسلم کی صحت میں کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ جو معلق ہیں دوسری جہت سے وہ صحیح ہیں، خصوصاً وہ روایات جو مطابعت کے طور پر ذکر کی گئی ہیں۔ اور ان کی متصل سند جو ہے وہ امام مسلم نے دوسری جگہ ذکر کی، اس لیے محدثین کے نزدیک ان کی صحت مسلم اور معروف ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے معدل، تو یہ راجع قول کے مطابق عادلہ سے ہے کہ تھکا دینا، عاجز کر دینا۔ اصطلاح محدثین میں جس کی سند میں 2 یا 2 سے زیادہ ایک ہی جگہ سے لگاتار راوی ساکت ہوں، برابر ہے کہ اول سند سے ہوں، درمیان سے ہوں یا آخر سے، تو اسے حدیث معدل جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو معدل اس لیے کہا جاتا ہے کہ سند میں ایک راوی بھی ساکت ہو جائے تو حدیث ناقابل احتجاج ہو جاتی ہے، اور جب 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر یہ معاملہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ محدث جو ہے وہ اس سکوت کے ذریعے حدیث کو اس قدر دشوار بنا دیتا ہے کہ اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانا
ممکن نہیں رہتا اس لیے اسے معدل کہتے ہیں۔ اور اس کی وَيَدْخُلُ فِي الْمُعْضَلِ مَا سَقَطَ مِنْ أَوَّلِ سَنَدِ اثنان فصاعدا، اور اگر سند کے آغاز سے دو یا دو سے زائد راویوں کو حذف کیا گیا ہو تو وہ معدل ہی کہلائیں گے اور معلق بھی کہلائیں گے، ٹھیک ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ گویا ان میں نسبت معدل میں اور معلق میں عموم خصوص من وجہ ہے۔ پس جمع ہوں گے مادہ اجتماعی، تو مصنف نے شروع سے دو لگاتار راوی حذف کر دیے تو وہ معدل بھی ہے معلق بھی ہے، اور اگر یہ دونوں حذف اول سند کے علاوہ ہوں، یعنی درمیان سے ہوں یا آخر سے ہوں، تو یہ معدل تو ہے لیکن معلق۔ اب مثالیں معدل کی دے رہے ہیں کہ امام مالک عن معاذ بن جبل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت کی اس کے بارے میں، ہینا وضعت رجلی فی الغرز ان قال حسن خلقک للناس، خلقک للناس یا معاذ بن جبل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آخری سے اس وقت فرمائی جب میں سواری کے رکاب میں پاؤں ڈال چکا تھا، فرمایا کہ جب اے معاذ لوگوں کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا رکھو۔ تو امام مالک اور حضرت معاذ کے درمیان دو سے زائد راوی تاکید ہے، اس لیے یہ حدیث جو ہے وہ معدل ہے۔ اسی طرح امام مالک کی جو بالغاہو سے جو ہے، بالغاہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال استقیموا ولا تحسوا واعملوا وخیر اعمالکم الصلاۃ ولا یحافظ علی الوضوء الا هو، کہ استقامت اختیار کرو اگرچہ تم اس کا پورا حق ادا نہ کر سکو، اور عمل کرو، اور تمہارے اعمال میں سب سے بہترین نمبر نماز ہے، اور وضو پر محافظت مومن کرتا ہے۔ تو یہاں پر امام مالک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو راوی جو ہے وہ ساکت ہیں، ہمارا جنان اللہ کم از کم دو، ایک تابعی اور ایک صحابی، تو یہ بھی معدل ہے۔ اور چونکہ سقوط سند ابتدا سند سے ہے لہذا اس کو معلق بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور امام حاکم نیشاپوری نے معدل کی ایک دوسری قسم بھی بنائی ہے، وہ حدیث کہ جس میں راوی جو ہے وہ تابعی پر آ کر روایت کو موقوف کر دے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچائے، یعنی قول تابعی، پھر وہ حدیث کسی اور سے مروی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوعاً پہنچے، متصل آئے، تو یہ بھی جس نے تابعی تک حدیث بیان کر کے چھوڑ دی وہ بھی معدل کی قسم قرار پائی۔ اس کی مثال ہے جیسے امام اعمش نے امام شعبی سے روایت کیا کہ شعبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں سے کہا جائے گا، آدمی سے کہا جائے گا کہ تم نے ایسے ایسے عمل کیے ہیں، تو وہ کہے گا میں نے یہ کام نہیں کیے، پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی تو اس کے اعضاء بولیں گے، یا کہا کہ اس کی زبان بولے گی اور وہ کہے گی اپنے اعضاء سے کہ اللہ تمہیں دور کرے کہ میں تو تمہاری خاطر ہی جھگڑا کر رہا تھا، یعنی اعضاء جب بولیں گے تو زبان بول پڑے گی کہ تمہارا کھانا خراب ہو، تم کیوں بول پڑے، میں تو تمہیں بچا رہا تھا۔ اب یہاں یہ حدیث معدل ہے، اور جبکہ یہ حدیث صحیح سند سے امام مسلم نے اسے متصل مرفوع بیان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو امام ابن صلاح نے جو ہے وہ بیان کیا کہ یہ حدیث یہ حسن جید اور حسن سند ہے، اس لیے کہ یہاں یعنی یہ توجیہ جو امام حاکم نے بیان کی یہ بہت اچھی ہے، اس لیے کہ انقطاع جو ہے وہ ایک راوی کے ساتھ بھی، یعنی ایک راوی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے بھی حدیث کو موقوف کر دیتا ہے، لہذا جب دو صحابی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ذکر نہیں کیا تو لہذا یہ زیادہ مستحق ہے معدل ہونے کی، لہذا اس کو معدل قرار دیا گیا۔ اب یہ آخری دو چیزیں جو ہیں مدلس
اور مرسل خفی، اس کی بحث کو ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں